الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. کسی بھی بات کو، کسی نظریے کو، اور جب اس کا تعلق اللہ رب العزت کے دین سے ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جو ہدایات اللہ رب العزت نے اس کے لیے نازل فرمائی ہیں اس سے ہو، جب تک اس کا علم صحیح معنوں میں حاصل کر لینے کے بعد اس کا اطلاق صحیح نہ کیا جائے، جس موقع اور جس محل کے لیے، جس زندگی کے جس مسئلے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہدایات دی ہیں اس کو اسی موقع اور محل پر اس کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑے فساد کا بھی وجہ بنتی ہے، بہت بڑی گمراہیت کا بھی وجہ بن جاتی ہے، اور انسان کی ساری زندگی جو ہے منتشر ہو کر آ جاتی ہے. لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایات انسان کو ملی ہیں اور ان ہدایات کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے مختلف شعبے میں جو اس کی جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، معاشرے میں اس کی حیثیت کے لحاظ سے جو ڈیوٹیز متعین کر دی ہیں، جس چیز کا اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بنا دیا ہے، اگر وہ ساتھ ہی اس چیز کو بھی اگر مد نظر نہیں رکھے گا تو یہاں بھی بعینہ ہی وہی نتائج نکلیں گے فساد کے، انتشار کے اور غلط ڈھنگ کے. تو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے باندھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرا موضوع جو آپ کو علم میں ہے کہ قضیہ تکفیر کا جو مسئلہ ہے، جس نے امت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے ہی ایک بہت بڑے فتنے میں ڈال کے رکھا، اور آپ کے سامنے اس کی مختلف تاریخ اور اس کی تفصیل سامنے آتی رہی ہے. جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہی وہ پہلا مدرسہ، وہ کیا پہلی کھیپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں تیار کی، انہی کو ہی انہوں نے دیس نکالا دیا، انہی کو ہی انہوں نے اسلام سے باہر کر دیا. اتنا بڑا فتنہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سند نازل کی کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے، ان کے ایمان کو ہی مشکوک کر دیا، بلکہ رد کر دیا کہ یہ ایمان ان کا نہیں رہا. یہ اتنا بڑا فتنہ تھا. یعنی کہ ایک وہ تسلسل جس کا نام اسلام ہے، اس کو ہی سرے سے منقطع کر دینا. تو جیسے وہاں موجود تھا اور جیسے ہر دور میں موجود رہا، اور جیسے کہ آپ سنتے رہے ہیں ابھی تک کہ فتنے کے دور میں ہیں، تو فتنے کے دور میں اس مسئلے نے اور زیادہ سر اٹھایا. تو مختلف مراحل پر ہماری جانب سے اس تکفیر کے مسئلے پر کچھ باتیں بیان ہوتی رہیں. اب دیکھیں، ایک چیز کو بیان کرنا جو پہلے عام نہیں تھی، جو پہلے معلوم نہیں تھی، اب اگر کسی کے گوش گزار کوئی بات کی گئی ہے تو چاہے کہ اس کو پورے اس کے علم کے ساتھ اس کو سمجھے، اس کو اس تناظر میں سمجھے جس تناظر میں وہ بیان ہوئی ہے، بس اس کو بادی النظر میں پڑھ لینا یا سن لینا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دینا، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے. ایک بندے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن کی جو تشریح کی جاتی ہے اس کے لیے اصول ہیں. کیا نام ہے جی ان اصولوں کا؟ تفسیر قرآن. ایک بندے کو اگر معلوم نہیں تھا تو کسی اللہ والے نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھیں
قرآن کی تفسیر ایسے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے یہ اصول ہیں، یہ تفسیر کے اصول ہیں۔ قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے کر کے دکھائے ہیں، ائمہ اعظام نے کر کے دکھائے ہیں۔ تو اب اس کو جو معلوم نہیں تھا، اب کسی نے اس کو بھلا کیا، بتا دیا، تو اب اس کو جو ہے اس میں کیونکہ علم نہیں تھا تو جہالت کی بنا پر اس پر ہی اعتراض کرنا شروع ہو گیا۔ تو ہماری جانب سے جب یہ مسئلہ تکفیر بیان ہونا شروع ہوا تو میں آج کی نشست صرف ان اعتراضات پر رکھوں گا جو انہوں نے سمجھا نہیں بات کو۔ میں نے تمہید اسی لیے باندھی نا کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایات کے لیے جو اصول، جو ضابطے، جو قوانین نافذ کیے ہیں، نازل کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو شریعت ہمارے لیے مقرر کی ہے، اس کو اگر ہم اپنی جگہ پر رکھ کر اور اس کا پورا علم حاصل نہیں کریں گے تو وہ فساد کا، انتشار کا اور گمراہی کا باعث بنے گی۔ مسئلہ تکفیر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے، یہ پہلا بات یاد رکھیے۔ مسئلہ تکفیر اسلام کی اساس ہے، اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا، پھر کیا بیان فرمایا؟ منہم مؤمن، ایک ہی نہیں، ومنہم کافر۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دو رستے دکھائے۔ بھائی نے بھی بیان کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے لیے یہ دعا اللہ رب العزت نے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کم سے کم 17 مرتبہ دن میں دہرانا ضروری کر دیا ہے۔ کم سے کم سنن ساتھ ملائیں، نوافل ملائیں تو بہت بڑھ جاتی ہے، کم سے کم 17 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں دعا کیا سکھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بظاہر دیکھیں تو مکمل دعا نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، لیکن اس کو مزید واضح کرنے کے لیے، دو نظریے کو نکھیرنے کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم، پہلا گروہ، ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں بھی بات مانگنے والے کی بظاہر پوری نظر آتی ہے، لیکن ساتھ پھر اس کو لگ کرنے کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مسئلہ تکفیر اسلام کی اساس ہے، اگر یہ نکال دیا جائے تو گویا آپ نے اسلام کی عمارت ہی گرا دی، یہ پہلی بات ہے۔ اب اس مسئلے میں دو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک افراد کا شکار ہیں اور ایک تفرید کا شکار ہے۔ ایک نے اس کو اپنی جگہ پر نہیں رکھا، اس کو بڑھا دیا، اس کو غلط جگہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی شروع کر دی جہاں نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے تفرید کا شکار ہوئے کہ یہ سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو تفرید کا شکار ہونے والے گروہوں میں آپ دیکھیں گے آج جو بڑا فتنہ اس کے اندر ہے وہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا مکتبہ فکر، کہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے، ہیومنزم جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ کسی سے آراء کا اختلاف رکھیں، 100 بار رکھیں، رکھ سکتے ہیں، دوسرے کو بھی اختلاف رکھنے کی گنجائش دیجئے۔ تو کوئی سلیب کا پجاری ہے، کوئی خنزیر کو کھاتا ہے، کوئی گائے کے پیشاب پیتا ہے، تو وہ اپنے اپنے دھرم ہیں، آپ کا بھی بس ایک دھرم ہی ہے، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، لہذا اس کو باعث نزاع کیوں بنایا جائے، انسانیت کو اس پہ کیوں تقسیم کیا جائے، جبکہ مالک تقسیم کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ کافر، وہ بعضوں کو مومن بناتا ہے، بعضوں کو کافر۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جس نے ہیومن کو پیدا کیا ہے وہ بڑا ہیومنزم کا مبلغ اور دائی ہو سکتا ہے، یا جو خود ہیومن ہے، جس کو ہیومن بنایا گیا ہے، جس نے ہیومن کو بنایا ہے نا، وہ خالق، وہ زیادہ ہیومنزم کو جانتا ہے، وہ زیادہ انسانیت کے درد کو جانتا ہے، وہ سب سے زیادہ انسانیت کی حیثیت کو جانتا ہے۔ وہ قوانین جو بنائے گا وہ اس خلق الانسان الضعیفہ جس کو کہا گیا، اس ضعیف کے لیے وہ اتھینٹک ہوں گے، نہ کہ اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین، اپنے بنائے ہوئے معیارات۔ تو ایک وہ جو تفرید کا شکار ہوئے، تو ایک نئی اصطلاح گڑی گئی غیر مسلم،
کافر کوئی چیز نہیں ہوتا، مشرک کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی انسانیت مشرک نہیں ہو سکتی، کوئی اجتماعیت مشرک نہیں ہو سکتی، کوئی اجتماعیت کافر نہیں ہو سکتی ہے. یہودی ہے، عیسائی ہے، لاکھوں معبودوں کو پوجنے والا ہے، لاکھوں غیر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو روا رکھے ہوئے ہے، بس آپ اس سے اختلاف رکھیں، بس صرف اختلاف، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو ایک یہ ہے سر سید اس کے بڑے دائی، غلام احمد پرویز اس کے بڑے دائی، مصر میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں ملیں گے، شام میں چلے جائیں تو وہاں ملیں گے، اور اب تو بہت زیادہ ملتے ہیں. تو ایک یہ تھا جس کے لیے سن لیں کہ اسلام کی اساس ہے تکفیر کرنا. اسلام نکھیڑتا ہے. اس نے کیا نازل فرمایا ہے؟ انزل علی عبدہ، اس نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرقان، تفریق کرنے والا، کھول کر واضح بیان کرنے والا. پھر کیوں نازل کیا؟ اگر یہ جسٹ کچھ اختلافات ہی ہیں تو اس نے پھر یہ نازل کیوں کیا؟ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ سب ہی ٹھیک ہے، آپ بس اختلاف رائے رکھیے. تو نہیں. لہذا اسلام اپنے ماننے والوں کو مسلم کہتا ہے، قرآن کے ماننے والوں کو، اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں کو، جنت اور جہنم، قیامت، قدر، ہر ایک اس چیز، ملائکہ، کتابوں کو ماننے والوں کو مسلم کہتا ہے، اور جو اس کو مان کر نہیں دیتے ان کو کافر کہتا ہے، ان کو کافر کہتا ہے. دوسرے افراد کا شکار یہ ہوئے ہیں لوگ کہ انہوں نے اب ہاتھ آ گئی ہے یہ تلوار، اور اب اس کو بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ہر ایک اس تلوار کو چلائے اور سر قلم کرتا جائے. اختلاف ہوا نہیں، فتویٰ لگا نہیں. کتنا بڑا بہترین نعرہ لگایا، لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، بہترین نعرہ ہے، بہترین. لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلمۃ الحق ارید بها الباطل، بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن اس سے مطلب غلط لے رہے ہو. تو دوسرے اس چیز کا شکار ہوئے، گناہ کسی سے ہوا، گناہ کبیرہ، کافر. کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، کافر. تو یہ ان کے سامنے بیان کرنا تھا کہ اپنے اوپر رحم کریں. اللہ رب العزت نے جیسے ہمارے اوپر رحم کیا، اس مسئلے کو سمجھایا کہ بہترین آپ کی توحید ہو، بہترین آپ کی عبادت ہو، لیکن اگر آپ نے اس ہتھیار کو اپنے لیے روا رکھا اور استعمال کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کفر اخاہ فقد باء باحدہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ہو گیا. تو نہ تو یہ اتنا ہی غیر معمولی مسئلہ تھا کہ جی یہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو کافر، بس سب ٹھیک ہیں، اور نہ یہ اتنا ہی جو ہے وہ آسان تھا کہ ہر ایک اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو استعمال کرتا رہتا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے میں اس کو مختصراً پھر دوہرا دیتا ہوں کہ تکفیر جو ہے اس کے دو بنیادی اجزاء ہیں جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ہمارے بھائی بھی بعض ایسے ہیں جو اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے ہیں. تو دو بنیادی باتوں کو پہلے سمجھیں. پہلی چیز ہے تکفیر مطلق، عمومی تکفیر، عام طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم بیان کر دینا، اس نے اس کے اوپر جو حکم لگایا ہے بغیر تخصیص کیے، بغیر نام لیے، بغیر معین کیے ہوئے وہ بیان کر دینا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ جتنی بھی شرک کے اوپر، کفر کے اوپر آیات ہیں بیان کرنا اور یہ بتانا یہ دعوت کا ضروری حصہ ہے. یہ پھر وہ میں عرض کروں گا، یہ اسلام کی اساس ہے کہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے، جہنم اس کے اوپر واجب ہو جائے گی اسی عقیدے کے اوپر مر گیا. غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کی پوجا پاٹ کرنا حرام ہے، عرس میلے لگانا، ان کی نظر و نیاز کرنا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، یہ سارے کا سارا حرام ہے، شرک ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. غیر اللہ کے قانون کو روا رکھنا،
اپنے اوپر اس کو نافذ نہ بھی، بس اس کو کچھ نہ سمجھنا کہ کوئی بات نہیں، کفر ہے، کفر ہے۔ حلال اور حرام اللہ رب العزت سے لے کر اپنے علماء کو دے دینا ان کی پوجا ہے، ان کی عبادت ہے، بیان کرنا یہ عین فرض ہے ہر داعی پر، ہر مسلم پر، ہر داعی پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ بیان کرے۔ تو یہ ہے تکفیر مطلق۔ جو میں نے آپ کو تفرید کے شکار لوگوں کا ذکر کیا نا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی بیان نہ کریں کہ جی یہ کرنا شرک ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا شرک ہے، کسی کو پکارنا شرک ہے، بس چھوڑ دیں۔ تو یہ بیان کرنا ضروری ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، جو کہ انتہائی حساس ہے، اور وہ ہے تکفیر معین۔ نام لے کر، لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے چن کر، نومینیٹ کر کے، بتا کر فلانا شخص، فلانا گروہ یہ مشرک ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ بات یہاں پر ہے، روکا یہاں سے جا رہا ہے۔ احتیاط، روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے سرے سے، یہ بھی یاد رکھیں۔ روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تکفیر معین بھی نہیں ہوتی جی، روکنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اس کے دائرہ اختیار میں ایک چیز کا مکلف بنایا ہے۔ وہ مرد اور عورت جس کو دو صنف انسان کو پیدا کر کے ہر اس کو اپنی اپنی ڈیوٹیز نہیں دیتا تھا، الرجال قوامون علی النساء، کیوں؟ اس کی مرضی، اس نے قوام کیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کسی وجہ سے بیان کی، ہر ایک کو اس کے دائرہ اختیار میں مکلف بنایا۔ تو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ بھائیوں یہ ایک نازک مسئلہ ہے، یہ حساس مسئلہ ہے۔ میڈیکل کی کتابیں لاتعداد موجود ہیں لائبریریز میں، کتب خانوں میں، وہاں سے کوئی پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ قانون کی کتابیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی، پیسہ خرچ کرو، کوئی آئے کچہری میں نہیں گھسنے دیا جائے گا آپ کو، جج بننا تو دور کی بات ہے، لتر مار کے باہر نکالیں گے، کدھر فیصلے کرنے آ گئے ہو؟ قانون کی کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں میں جج بن جاؤں؟ ایک ٹیکا نہیں لگوانے دیا جائے گا، ایک گولی جو ہے نا آپ نہیں کسی کو پرسکرائب کر سکتے کہ ہاں جی آپ یہ گولی کھا لیں، کوئی صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا دین ہی ایسا ہے، اور اس کے لیے بہانے بنایا جائے، اس کے لیے تعویلیں کی جائیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نصیحت کے لیے ہے، آسان بھی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو الف بے بھی نہیں پتا ہے قرآن کی، اور وہ اٹھائے، وہ حدیث کو اٹھائے اور اس کے اوپر فتوے صادر کرنا شروع کر دے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ۔ تو آپ کے سامنے بیان کی تھی تکفیر معین کے لیے اصول ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ذیشان کو اگر یہ اصول اور قواعد اس نے پڑھ کر سنا دیے ہیں، کہیں سے 10 کتابیں پڑھ لی ہوں گی، 20 پڑھ لی ہوں گی، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جی اصول اور ضوابط یہ ہیں تکفیر کرنے کے، معانے یہ ہیں، تو اسرار صاحب کہتے ہیں جی آئیے ذیشان صاحب یہ ایک بندہ آیا ہے نا، اس کی تکفیر کرنی ہے، اس کو معلوم کرنا ہے جی کہ مسلمان رہا ہے کہ نہیں۔ نہیں جی، یہ آپ نے پڑھی اس لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ذیشان صاحب یہ نازک مسئلہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا حساس معاملہ ہے، اپنے آپ کو اس سے سٹیپ بیک لے لیں، پیچھے ہو جائیں۔ یہ پڑھانا اس لیے تھا، یہ پڑھانا اس لیے تھا۔ میں پھر مثال دے دیتا ہوں۔ تفسیر کے اصول ہیں، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، تفسیر کا ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تفسیر کا ایک اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر کا ایک اصول ہے کہ اس کے لیے آپ کو عربی گرامر آنی چاہیے، عربی لغت آنی چاہیے۔ تفسیر کا ایک اصول ہے کہ آپ کو ایام الجاہلیہ سے تعارف ہونا چاہیے۔ یہ 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں، آپ کو یاد ہو گئی ہیں، میں نے جو مختصراً بیان کی ہیں، کچھ ذہن میں آ گئی ہے نا، اب آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ میں نے تو صرف بیان کی ہے نا جی، میں نے تو صرف بیان کی ہے نا، بتایا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ اب آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ حدیث کو شرح کرنی ہے، اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے کب رسول اللہ نے کب فرمائی، کب بیان فرمائی، کس موقع پر فرمائی، کس خاص شخص کے لیے فرمائی، یہ معلوم ہو گئی۔ اب آپ اس کی شرح کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو معلوم کیا نا آپ نے۔ تو تکفیر کے اصول بیان کر دینے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے
کہ اب آپ کے سامنے اب ہم نے آپ کو ڈنڈا دے دیا ہے، لائیں جی ماریں آپ پکڑ کے لوگوں، صرف اس لیے کہ چوکنا ہو جائیں اور معلوم کر لیں کہ یہ لوازمات ہیں، یہ ضروریات، اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اور کس نے کرنی ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام ہے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ جہالت ایک عذر ہوتی ہے، بندے کو چیز کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، وہ ہو سکتا ہے وہ دیار غیر میں رہتا ہے، مسلم کمیونٹیز میں نہیں رہتا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا، اس نے دیکھا بعض لوگوں کو اچھے کام کرتے ہوئے، پتہ لگا جی مسلمان ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شراب حرام ہے، تو شراب پیے جا رہا ہے، اس کو بتایا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ کتنی عام مثال ہے، صحابی یمن گئے، واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا، پوچھا معاذ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی کہ وہاں پر ایسے ہی کرتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر تعظیم کرنے والا کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اگر اس امت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہا جاتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں ہے۔ کیا تھا؟ ابہام تھا، لا علمی تھی، اس کو ختم کر دیا، اس کو ختم کر دیا، فتویٰ نہیں لگایا۔ تو جہالت وجہ بنتی ہے، اکراہ زبردستی کروایا جا رہا ہو، اس کے پاس کوئی تعویل تھی، اس کے پاس کوئی ریزن تھا اس کے فہم کے مطابق کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی وہ تعویل دور کی جائے گی، اس کے اس فہم کا ازالہ کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی بنیاد پر علماء کریں گے۔ بعض لوگ تقلید، یہ بھی ذرا سمجھ، تقلید کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، سنی، تقلید سے مراد ہے سنی سنائی، وہ جی بس سنتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام سی مثال دوں گا، جیسے ہمارے عام بندے کہتے ہیں جی اور جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایک عام بندہ ہے یہ کہہ دیتا ہے، جبکہ آپ اس کو اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ کلمہ کفر ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کی آپ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا علم ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اپنے وجود کے لحاظ سے عرش پر ہے۔ تو یہ تو تفصیل آ گئی نا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی بات میں آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے، تو یہ لوگ اس طرح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، خطا سے نہ چاہتے ہوئے اس سے ہو گیا، اس کو نہیں عمدن نہیں کیا، نہ چاہتے ہوئے خطا سے ہو گیا، تو یہ ساری باتیں جو ہے، اچھا پھر یہ ساری باتیں نہ ہوں، یہ ساری باتیں زائل کر دی جائیں، اس سے دور کر دی جائیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت حجت، اتمام حجت، اس کے اوپر حجت بھی قائم کر دی جائے، تو وہ جو اتھارٹیز ہیں، وہ جو قیادت ہوتی ہے مسلمانوں کی، علماء۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو نا درمیان میں یہ ایک چھوٹی سی، کیونکہ بہت سارے بات سے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اس کا بھی ازالہ کر دوں، باقی اللہ تعالیٰ فہم دے، سمجھ دے۔ کسی عالم سے آپ مل لیا، کسی عالم کی آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی، بس آپ وہ ہو گئے، آپ نے اہل حدیث کی کتاب پڑھ لی، جی یہ تو اہل حدیث ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ نے امام شافعی کی کسی شاگرد کی کتاب پڑھ لی، جی یہ تو شافعی ہو گیا۔ آپ یہ ہے وہ چھوٹی کنجسٹڈ سوچ، یہ ہے وہ چھوٹی اپروچ۔ علماء کا نام لے لینے سے مراد ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناحق علماء، جو علماء سو، وہ غلط، جو لوگوں کو غلط گائیڈنس دے رہے ہیں، اس سے مراد وہ علماء تو نہیں ہیں۔ تو وہ اتھارٹیز جب اس سے ساری کی ساری ان چیزوں کو زائل بھی کر دے، اقامت حجت بھی کر دے، اس کے اوپر اتمام حجت بھی کر لے، پھر وہ مصلحت اور مفسدت میں باب میں آ کر دیکھے کہ کیا اس کو بیان کر دینا ضروری بھی ہے کہ نہیں، ہو تو گیا وہ کافر، لیکن کیا اس کو یہاں بیان کر دینا، اس کی تکفیر کر دینا ضروری بھی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بعض منافقین کی بالکل وضاحت کر دی گئی۔ منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں، اعتقادی اور عملی کی بات نہیں ہو رہی، اعتقادی کی بات ہو رہی ہے، جو خارج من الملہ ہوتے ہیں، جو مسلم نہیں ہوتے، کفار کے گروہ میں سے ہوتے ہیں، ان میں سے تخصیص کر کے تعین کر بھی دیا گیا کہ ان کی یہ خرابیوں کی وجہ سے یہ منافق ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلان نہیں کروایا، ان کی گردنیں نہیں اڑوائی۔ لا یقالو ان محمدن یقتل اصحابہ، ایک ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسالے اور مفاسد کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ مصلحت پسندی جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے مراد وہ نہیں ہے ہماری، یہ ایک باب ہے فقہا کا، مصالحت و مفسدت، کہ کون سی چیز جو ہے وہ
خیر اس سے پیدا ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم جہالت سے قریب نہ ہوتی تو میں اس بیت اللہ کی دیواروں کو دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کرتا جائیں تھی. لیکن ایک صحیح کام، جائز کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو یہ ہوتی ہے مصلحت اور مفسدت کے باب سے. تو بہرحال تو یہ ساری باتیں بیان کر دیں جب ہم نے، تو اب اس کو دیکھیں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. اکراہ کے باب کو جب ہم بیان کرتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ہو سکتا ہے جبرن زبردستی اس سے کلمہ کفر کروایا جا رہا ہو، تو باتیں لے آتے ہیں اور جی یہ بریلوی جو ہیں ان کے عقائد جو بیان ہو رہے ہیں، یہ کیا ان کے اوپر کسی نے کلاڑا رکھا ہوا تھا، شاہ ولی اللہ کے اوپر کسی نے کلاڑا رکھا ہوا تھا، فلانے کے اوپر کسی نے تلوار سونتی ہوئی تھی. اصول بیان ہو رہے ہیں. میں پھر آپ سے عرض کرتا چلوں، اصول بیان ہو رہے ہیں اس لیے کہ اپنے آپ کو سیف کر لیں. آپ کی فیلڈ یہ نہیں ہے، پھر آپ اس فیلڈ میں کود رہے ہیں. کبھی فلانے شخص کو میدان میں کٹارے میں لا رہے ہیں، کبھی فلانی صدی کے شخص کو کٹارے میں لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق کر رہے ہیں. علماء کی بات کی جاتی ہے تو ان کو بس اپنی وہ جو 1.5 انچ کی مسجد ہے اس کی تعمیر کرنے والے، یا اپنے وہ میں مبالغے سے بھی کہہ دوں تو 1,00,000 2 لاکھ افراد، انہی کے جو سربراہان ہیں، بس اس ایک کو وہ علماء کہتے ہیں، اس ایک کو وہ علماء کہتے ہیں. وہ ایک ہی ان کے لیے علماء ہے، چاہے وہ علماء کی نظر میں کوئی مسلمان بھی نہ ٹھہرتا ہو. علماء کی نظر میں وہ مسلمان بھی نہ ٹھہرتا ہو اور ان کی نگاہ میں وہ ایک علماء ہے. تو چیزوں کو اس کے اپنی جگہ پر رکھنا، یہ ہے اعتدال، یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور یہ ہے اللہ کا حکم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے. اس کام میں مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت، کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل. اس سے کیسے سوچتے رہے ہو، اس سے کیسے فیصلے کرتے رہے ہو، کس کس چیز کا اپنے آپ کو مکلف بناتے رہے ہو. لہذا ولا تقف ما لیس لک بہ، جس کے بارے میں آپ کو مکلف ہی نہیں کیا گیا ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں دیا گیا ہے، اس فیلڈ میں مت کودیے، وہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ مہربانی کی ہے کہ ان اصول و ضوابط کو آپ کے سامنے آج بیان کرنے والا کوئی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس کو سمجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. اسی طریقے سے جب یہ ہم کہتے ہیں کہ علماء اس کا فیصلہ کریں گے، علماء اس کا فیصلہ کریں گے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک بیان کرنا شروع کر دیا تھا، جی عقائد کے معاملے میں آپ علماء کی پیروی کریں گے. آپ کو عالم بتائے گا جی فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، آپ مر ربو کا کے جواب میں یہ کہیں گے جو میرا عالم. سبحان اللہ، آپ کو تکفیر کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، تکفیر کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، اس اتھارٹی سے تعارف کرایا جا رہا ہے جس نے یہ اپنے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس علم سے اس گروہ نے مل کر جو ہے وہ جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں پوری کرنے کے بعد، اس کی وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. تو یہ آپ کو بیان کیا جا رہا، تو آپ جو ہے اس کو بات کہاں کی بیان ہو رہی ہے، اس کو جوڑ کہاں رہے ہیں. تو کبھی یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جی آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے جی ہمارا رب کون ہے، آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ ما دینو کا، اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ جی جو ہمارے عالم کہتے تھے، جو ہمارے عالم جس کو داتا کہتے تھے ہم اس کو داتا کہیں گے. سبحان اللہ، بات یہ کی جا رہی. پھر کبھی قادیانیوں کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ سے پوچھا جائے تو آپ فوراً کہیں جی ہاں قادیانی کافر ہیں. تو آپ پھر عالم تو نہیں ہوئے، آپ نے کیوں جواب دیا؟ تو بھئی ہم علماء کی اتباع میں جواب دے رہے ہیں نا. ہم نے تو 30 علماء کو دی تھی، علماء نے فیصلہ کیا، ہم اس کی اتباع میں جواب دے رہے ہیں. جب علماء، اور وہ جیسے کہ اس مسئلہ تکفیر پر پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ علماء سے مراد بھی عام علماء نہیں ہیں، بلکہ وہ جہابذہ علماء جن کی جو ہے وہ علم معاشرے میں جو ہے وہ مانا جاتا ہوتا ہے، اور وہ واقعی فی الحقیقت وہ اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے ہوتے ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ زیرک علمی کے ساتھ، دقت نظری کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی. تو ہم ان کی اتباع میں کر رہے ہیں نا. پھر ایک اور مسئلہ ابھی بھی ہمارے بعض بھائیوں میں بھی یہ، ہمارے ہاں بھی یہ موجود ہوتا ہے. ہم عوام کو، مسلمانوں کو سوائے
موجودہ جو معروف گروہ ہیں اس کے علاوہ ان کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہی نہیں ہیں. بریلوی ہیں جی، دیوبندی ہیں جی، اہل حدیث ہیں جی، شیعہ ہیں جی، اس کے علاوہ انسان نہیں بستے دنیا میں. ایک بہت بڑا گروہ ہے میرے بھائیوں جو ان سے ماورا ہے، جو ان سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کرتا ہے. ایک نسبتی بعض لوگوں کے ہاں ہے، بابا ابو جی بریلوی تھے، ابو جی اشاعتی تھے، والد صاحب ان اس مسجد میں لے جایا کرتے تھے، یا محلے کی مسجد ہی یہی ہے، تو وہ نسبتی طور پر بعض. اور یہ بھی میں نے چند ذکر کیے ہیں، اور کئی ایک بہت بڑا گروہ ہے، ایک بہت بڑی. میں دیکھیں ہم بات تو کسی محلے کی نہیں کر رہے، ہم کسی شہر کی نہیں کر رہے، ہم تو امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو شام کی بات کر رہے ہیں، برما کی بھی کر رہے ہیں، عراق کی بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی بھی کر رہے ہیں، فلسطین کی بھی کر رہے ہیں، کینیڈا کی بھی کر رہے ہیں، امریکہ کی بھی کر رہے ہیں، افریقہ کے ممالک کی بھی کر رہے ہیں. جہاں جہاں مسلم موجود ہیں، جہاں جہاں اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے، قرآن کو اپنی کتاب ماننے والے موجود ہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. تو ان میں کیا بس یہی ہیں؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں اور شیعہ ہیں بس. تو بہت چھوٹے. ہماری اصل میں اپنی جب ذہنیت اسی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وہی چھلکتا ہے. جب ہماری اپنی سوچ ہی ان فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہوگی تو پھر ہم لوگوں کے اوپر فیصلہ بھی ان کے اسی کے مطابق کریں گے. تو وہ پھر یہی آپ سے سوال کرتے ہیں، اب بتاؤ جی ان گروہوں میں سے کس میں شرک نہیں ہے؟ بریلویوں میں بھی شرک ہے جی، دیوبندیوں میں بھی ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے، فلانے میں بھی ہے، سلفیوں میں بھی ہے، وہابیوں میں بھی ہے. وہ انہی میں سے آپ کو الجھا کے رکھیں گے. بتاؤ جی فیصلے کرو. ان کے اندر ان کے علماء نے سب نے بیان کیا ہے. تو یاد رکھیے اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ لیبلز پر فیصلے نہیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اگر کریں بھی نا، اگر آپ کو اگر بفرض مال اسی کے انسانیت کو آپ نے اسی گھیرے میں تنگ کر دیا ہے انہی لیبلز کے ساتھ، تو یہاں بھی سن لیجئے کہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ لیبلز پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لیبل یہ لگا ہے ٹھپا، اور ہم بات کلمہ گو کی کر رہے ہیں. ہاں یہ میں بھی ڈیفرینشیشن آپ کے سامنے بیان کرنا بھول گیا کہ ہم بات کلمہ گو کے اوپر اس اصول کے اطلاق کی کر رہے ہوتے ہیں تو لے آتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو. لو جی یہودیوں اور عیسائیوں پر اس کا اطلاق کرو. بھئی ہم یہ آپ کو بیان کر رہے ہیں تکفیر معین کے اصول، جس سے پرہیز کرنا ہے وہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اب وہ دین سے خارج ہوا کہ نہیں، یہ تکفیر معین ہوتی ہے. ہم بات اس کی کر رہے ہیں اور کفر اصلی، کافر اصلی کو لے کر آیا جاتا ہے. یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، سکھ کو، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. یہ ان کا جو ہے اطلاق غلط ہے، باطل ہے. اور بعض تو ایسے بھی حضرت ہیں جو بزام خویش کہتے ہیں جی ہم ان اصولوں کو مانتے ہیں، لیکن پھر ان اصولوں کی اپنی تعبیر کرتے ہیں. جیسے کہ میں کچھ کی آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ علماء سے مراد ان کی کمیونٹی کا بڑا، چاہے گزر گیا یا چاہے ابھی کوئی موجود تھا، ابھی کوئی موجود ہے. تو یہ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں تھی کہ ان کی طرف سے بار بار اعتراض آتا رہا ہے. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ ایک تکفیر اساس دین میں سے ہے، دین کا اساس ہے. دو ملتوں کا فرق یہ اگر مسلمان اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، روا رکھتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے نواقض اسلام بیان کیے تھے آپ کے سامنے، اور اس میں سے ایک ناقض یہ تھا کہ کفار کو کافر نہ سمجھنا، مشرکین کو کافر نہ سمجھنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو لہذا تکفیر جو حق ہے کفار کے لیے، کفار اصلی کے لیے، وہ بھی ہم کرتے ہیں، اور تکفیر مطلق کے بھی ہم دائی ہیں. اس کو بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں ہر سٹیج پر، اپنی ہر دعوت میں، اپنی ہر محفل میں، کہ ہم بیان کریں کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے قانون کو روا رکھنا، اللہ رب العزت کی صفات غیر اللہ میں دینا، حاضر ناظر کسی اور کو ماننا، کسی اور کے سامنے سجدے طواف کرنا، یہ شرک ہے، کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے. باقی بات ہے تکفیر معین کی، اور اس کے لیے ہم اس اہل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ سارے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں، یہ سارے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں. اور یاد رکھیے ہماری ذمہ داری، اللہ رب العزت نے ہمیں جج بنا کر نہیں بھیجا ہے، قاضی بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے. اور اگر ہم اس ذمہ داری کو ہی پوری کر لیں تو اللہ رب العزت سے پھر امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آسان حساب لے، ہمارے ساتھ آسان حساب لے. اور ہم اگر ان باتوں کو بھی اپنے اوپر مکلف کر لیں جس کی ہمیں ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، تو بتائیے جس کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری نہ کر سکے تو جس کی ذمہ داری نہیں تھی وہ کیسے پوری کر سکیں گے؟ تو کتنا ڈینجرس معاملہ ہو جائے گا. من حسیبہ
ہلاک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب کتاب میں کرید کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ عرض کرنے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ میں آسان حساب بھی لوں گا. میں کہا انما العرض، یہ تو بس پیشی ہے، یہ تو بس پیشی ہے. فلاں ابن فلاں دے جاؤ، اس کو بخش دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حساب سے ہمارا خاتمہ کرے، ایسے حساب سے ہمارے دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ کرے. ہم تو اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس کا تو نے ہمیں مکلف بنایا ہے ہم اس کو پورا کرنے کے اہل نہیں ہیں. صلاۃ پڑھ لینے کے بعد آپ نے صلاۃ پڑھی ہے، اچھا کام کیا نا، برا کام تو نہیں کیا، تو کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر؟ ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ کہتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حق بندگی تھا وہ ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں مالک جیسے بندگی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے. تو جس کے ہم مکلف ہیں وہ پوری نہیں کرتے، تو جس کے ہم مکلف نہیں ہیں وہ کیسے پورے کر سکیں؟ تو اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں. اللہ نے الحمدللہ ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پھر ہمیں ہدایات ہمارے لیے جو ہیں بالکل واضح کر کے دیں. تو اب اگر ہم اس کو بھی نہیں لپکیں گے، اس کو بھی نہیں سمجھیں گے، تو پھر بربادی ہمارا مقدر نہ بنے گی. طور کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بربادی سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ منعم علیہم میں کرے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے من النبیین.